اللہ فرماتا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، تھوڑے سے دن ہیں، 29 ہیں یا 30 ہیں۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، جو تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بعد میں اپنی گنتی مکمل کر لے۔ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، کس چیز کی طاقت؟ فدیہ دینے کی، لوگوں کو کھانا کھلانے کی۔ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، تو ان پر ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شروع اسلام میں، جیسا کہ شروع اسلام میں روزے کی فرضیت سے پہلے، رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے اما عائشہ فرماتی ہیں کہ محرم کے جو عاشورہ کا روزہ ہے مسلمان یہ رکھا کرتے تھے، یہ فرض تھا۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو وہ روزہ پھر اب مستحب بن گیا، رکھتا ہے تو اجر و ثواب ہے، 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ عاشورہ کا روزہ اور محرم میں جو ہوتا ہے، اور اگر نہیں رکھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح یہ اللہ رب العالمین، یہ اس کی حکمتیں ہیں، ایک دم کوئی چیز فرض نہیں کر دیتا، لاگو نہیں کر دیتا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ شراب ایک دم حرام نہیں کی، ہے نا، معلوم ہے نا، پہلے کیا کہا کہ یسألونک عن الخمر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، پوچھتے ہیں یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں، خمر کے بارے میں، تو کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور اس میں فائدہ بھی ہے، پیسے مل جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اس کو سکون مل جاتا ہے، بظاہر اپنے غم کو بھول جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، غم ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اگر تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ ایک تھوڑی سی برائی بیان کی گئی کہ اس صورت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اٹل فیصلہ کر دیا، یہ تدریب ہے، تدریجیاً، آہستہ آہستہ۔ یہ اسلام کا ایک مزاج ہے، ایک طریقہ ہے کہ کسی چیز کو ایک دم لاگو مت کیجیے۔ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے اپنی بیوی بچوں پر تربیت کرتے ہوئے، آہستہ آہستہ۔ بچے کو نماز کا حکم کرو لیکن مارو مت، اپنے ساتھ کھڑا کرو، لے آؤ، بتاؤ۔ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو، لیکن 10ویں سال کو جب پہنچ جائے تو اس کی سرزنش بھی کرو، پھر اس کی تربیت کرتے ہوئے تھوڑی سی اس کو سزا دو۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ تو یہاں بھی پہلے عاشورہ کا روزہ، اس کے بعد یہ رکھا گیا، لیکن اس میں بہت بڑی چھوٹ دی جا رہی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ روزہ تو فرض کر دیا گیا ہے، لیکن جو تم میں سے فدیہ دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ فدیہ دے دے، روزہ نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ طاقتور ہے، صحت مند ہے، مسافر بھی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، بس کھانا کھلا دے، کام چل جائے، کوئی گناہ نہیں۔ یہ شروع اسلام اس طرح تربیت کر رہا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، قرآن کی آیت کا ظاہری معنی بھی یہی ہے، اور جمہور علماء مفسرین اسی طرف گئے کہ اسی طرح تھا کہ امیر لوگ کھانا کھلا دیتے تھے، روزہ اگر چاہے تو نہیں رکھتے تھے۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کا معنی یہ بنتا ہے أَن يَتَجَشَّمُونَهُ، کہ جو لوگ نہایت مشقت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں
جن کو بڑی مشقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو وہ لوگ وہ فدیہ دے دیں. وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں. لیکن جمہور کہتے ہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے. جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، اس کے باوجود نہیں روزہ رکھتے ہیں اور فدیہ دے دیتے ہیں، تو یہ شروع اسلام میں تھا. اور اسی میں جو دائمی مریض ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ لوگ روزہ نہیں رکھیں اور مسکین کو کھانا کھلا دیں.